الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشف دجا بجمالہ. وہ کمال حق محمدی وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر گرم رہی. سر حشر بنارائے امتی حسنت جمیع خصالہ حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جسے خود خدا پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم وسلو علیہ۔ عشق دیا اگا نہیں لایا جان دیا، عشق دیا اگا نہیں لایا جان دیا، عشق دیا اگا نہیں لایا جان دیا، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جان دیا، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جان دیا، گھر بار وار کے حسین دسیا، گھر بار وار کے حسین دسیا، ایویں نہیں اپنیاں منائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، چہرہ ہوندا یار دا سامنے، چہرہ ہوندا یار دا سامنے، ایویں نہیں گردنا، ایویں نہیں گردنا کٹائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیا اگا نہیں عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، ڈنگ تو ڈنگ کھا کے صدیق دسیا، ڈنگ تو ڈنگ کھا کے صدیق دسیا، ایویں نہیں یاریاں، ایویں نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، عشق دے سکول دے اصول وکھرے، عشق دے سکول دے اصول وکھرے، ایتھے نہیں کتاباں، ایتھے نہیں کتاباں پڑھائیاں جاندیاں، عشق دیا اگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، تن من وار کے تن من مار کے صدیق دسیا، تن من وار کے صدیق دسیا، ایویں نہیں یاریاں، ایویں نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، تن من وار دے نیازی یار تو، تن من وار دے نیازی یار تو، گھروں نہیں
بادشاہیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں عشق دیاں اگاں نہیوں عشق دیاں اگاں نہیوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں نبھائیاں جاندیاں۔ اب عزیز وقار اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، خالق کائنات نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی نعمت جو مالک کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ اپنا محبوب اپنا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر ہمارے درمیان بھیج کر اور ہمیں اس کا امتی بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو بسر کرنے والا بنائے۔ اب آپ اسی وقار آج جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت۔ سارے نبی اعلیٰ ہیں، سارے نبی شان والے ہیں، حضرت آدم پاک بھی شان والا، حضرت شیس علیہ نبی جنا علیہ السلام بھی شان والا، حضرت آنوش علیہ السلام بھی شان والا، حضرت نوح علیہ السلام بھی شان والا، حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ السلام بھی شان والا، حضرت سلیمان پیغمبر وہ بھی شان والا، حضرت موسیٰ نبی بھی شان والا، حضرت عیسیٰ نبی بھی شان والا، حضرت یوسف نبی بھی شان والا، یعقوب نبی بھی شان والا، اور حضرت یوسف نبی بھی شان والا، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی شان والا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی شان والا۔ ان تمام نبیوں سے اعلیٰ، ان تمام نبیوں سے بالا، ان تمام رسولوں سے اعلیٰ ہمارا کملی والا ہے۔ سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی برکت والے، سارے نبی رحمت والے، سارے نبی عزت والے، پر ہمارا نبی ان تمام نبیوں سے اعلیٰ، ان تمام نبیوں سے زیادہ رحمت والا، ان تمام نبیوں سے زیادہ برکت والا، ان تمام نبیوں سے زیادہ شان والا ہے۔ وہ ہمارا کملی والا ہے، وہ ہمارا کملی والا ہے، ساروں سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بعد سب سے نرالا ہے، اللہ کے بعد سب سے بالا ہے، اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، اللہ کے بعد کائنات کا والی ہے، وہ ہمارا کملی والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اسی وقار حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ السلام کے موضوع کا انتخاب کیا ہے کیونکہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا طواف کرنے کے لیے حج کی صورت میں، وہ قافلوں کی صورت میں، وہ ٹولیوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی توفیق بھی عطا فرمائے، اور کوئی اللہ ہمارے لیے سبب ایسا مہیا فرمائے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جائیں، طواف بھی کریں، منع پر دوڑیں بھی صحیح بھی کریں، اور جو ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کر تھام کر اللہ کی بارگاہ میں التجا بھی کریں، مولا ہم گناہگار بھی ہیں، اللہ ہم سیاہکار بھی ہیں، اللہ ہم بدکار بھی ہیں، اللہ ہمارے سے بڑی خطائیں ہوئیں، اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے،
اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اللہ ہم راستے سے ہٹ گئے تھے، اللہ ہمیں شیطان نے ورگلا لیا تھا، اللہ تو نے توفیق بخشی ہے، تیرے گھر آگے ہے، تیرے گھر کا غلاف تھام لیا ہے، اور اللہ تیری بارگاہ میں محمد کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ معاف فرمانا، تو انشاءاللہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ دعا مانگنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا ہمارا کام ہے، اس گھر میں اپنے محبوب کے در پہ بلانا اس مالک لم یزل کا کام ہے۔ اب آپ اسی وقار کیونکہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، جانے والے خوش نصیب جا رہے ہیں، اور حسرتیں رکھنے والے، تڑپنے والے، مچلنے والے آج بھی گھروں میں مسجدوں میں بیٹھ کر مچل اور تڑپ رہے ہیں، دل میں آرزو ہے، تمنا ہے کہ باری تعالیٰ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا اسباب ہو، مہیا ہو، مال ہو، دولت ہو، یا کوئی طریقہ یا کوئی سروکار ہو کہ ہم بھی تیرے گھر پہنچ جائیں، تیرے محبوب کے روزے پر پہنچ جائیں، اور جالی کو چوم کر اور جھوم کر درود و سلام کی بھی کثرت کریں، اور تیری بارگاہ میں دعائیں بھی کریں اور التجائیں بھی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بڑے ہی عظمت و شان اور مقام والے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام شان والے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد ہمارے نبی کی عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت کیسے ہوتی ہے، آپ کے آنے کا سبب کیسا اللہ تبارک و تعالی بناتا ہے۔ وہ کریم ذات ہے، وہ رحیم ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ دیکھیں کہ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا فرمایا ہے، آپ کی ولادت باسعادت کا اسباب مہیا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر آج تک 4 حکمران ایسے آئے ہیں، 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں، وہ ایسے بادشاہ تھے 4 کے 4 جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ کوئی خطہ جو ہے وہ خشک دنیا کا ایسا نہیں تھا جہاں ان کی حکومت نہیں تھی، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے مورخین لکھتے ہیں 4 بادشاہ گزرے ہیں، جن میں 2 ایمان والے تھے اور 2 بے ایمان تھے، بدبخت تھے، معاذ اللہ جو ہے جہنم کا ایندھن بننے والے تھے۔ اب جو 2 بادشاہ ایمان والے تھے اس میں پہلا نمبر پر حضرت سکندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ، اللہ کی عطا کردہ قوت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ بادشاہت کے ساتھ پوری دنیا پر حکومت کی، اور جب جانے لگے اس دنیا سے پردہ کرنے لگے، حالت نزاع کو پہنچے، اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور انہیں فرمایا سن لو، جب میں مر جاؤں تو میرا کفن جو بنانا ہے اس میں سے میرا ہاتھ جو ہے باہر کر دینا ہے۔ وزیر مشیر پوچھتے ہیں حضور وجہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی ہے، بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور ابھی آپ زندہ ہیں، موجود ہیں، یہ سارے نوکر چاکر آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ سارا جو ہے مال و دولت، ہیرے جواہرات آپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا، آپ بادشاہ بہت بڑی ہے آپ کی بادشاہت، آپ کو چاہیے تھا آپ حکم کرتے کہ جو سب سے
زیادہ سب سے زیادہ حسین سب سے بڑا پیارا کپڑا جو ہو، سب سے عالی شان جو کپڑا ہو وہ آپ کے کفن کے لیے تیار کیا جاتا، اس میں ہیرے جواہرات کو جڑا جاتا، اعلیٰ قسم کے موتیوں کو جڑا جاتا، لیکن آپ نے عجیب خواہش کر دی ہے کہ میرا جب کفن تیار کرنا تو میرا ہاتھ اس کفن سے باہر کر دینا، کفن بھی اعلیٰ شان نہ ہو اور پھر ہاتھ میں بھی میرے کچھ نہ ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے اے میرے وزیروں مشیروں، میں بتا کر جانا چاہتا ہوں، قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضور کیا پیغام دے کر جاؤ گے؟ فرمایا یہ دے کر جاؤں گا کہ دیکھو اللہ نے مجھے حکومت پوری دنیا پر دی تھی اور اللہ نے مجھے بادشاہت پوری دنیا پر دی تھی، پر یاد رکھ لو میں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بلایا، اللہ کی عبادت کو نہیں بلایا، اللہ کی ریاضت کو نہیں بلایا، اللہ کے دیے ہوئے مقصد سے میں نے منہ نہیں موڑا۔ اور دیکھ لو میں جب جا رہا ہوں تو میں اپنے ساتھ نہ کوئی ہیرے لے کر جا رہا ہوں، نہ جواہرات لے کر جا رہا ہوں، نہ مال لے کر جا رہا ہوں، نہ دولت لے کر جا رہا ہوں، بلکہ ہاتھ خالی لے کر جا رہا ہوں۔ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں دنیا میں آ کر مال جمع کرتے کرتے اعمال کو نہ بھول جانا، دنیا کی رنگ رنگینیوں میں کھو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جانا بہتر ہے۔ اور یہ اس لیے کہ دیکھ لو کہ جب میں گیا تو میرے ہاتھ خالی ہیں، اتنی بادشاہت ہونے کے باوجود، اور تمہارے ہاتھ جو ہے وہ کیا آئے گا، وہ بھی خالی کی خالی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ، مال کی تمنا نہیں اعمال کی تمنا کرنا۔ یہ انہوں نے سبق اور درس دیا ہے۔ فرمایا یہ پہلا ایمان والا مومن بادشاہ سکندر ذوالقرنین ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ فرمایا دوسرے نمبر پر مسلمان ایمان والا اور اللہ کا نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن کے پاس ہوا تابع ہے، جن کے ہاں پرندے تابع ہیں، جن کے ہاں یہ چیونٹیاں جو ہے وہ تابع ہیں، پانی تابع ہے، جنات تابع ہیں، انسان تابع ہیں، ہر طرح کی چیز جو ہے جن کے تابع ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کو نہیں بلایا۔ فرمایا بتایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، اگر ہوا میں بھی ہو اور تخت اگر نبی سلیمان علیہ السلام کا ہو اور ہوا میں ہو، سفر کر رہا ہو، ادھر سے نماز کا وقت ہو جائے تو سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اس ہوا میں تخت کے اوپر نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جس حال میں بھی ہو، اگر تمہارے پاس بادشاہت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم جس جگہ پر موجود ہو وہاں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے جھک جاؤ۔ پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مقام مرتبہ کس طرح بلند کرتا ہے۔ یہ دو ایمان والے اور شان والے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی۔ اور فرمایا دو بادشاہ ایسے بدبخت تھے جنہیں کریم اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی، بادشاہت عطا کی، پر وہ اسے سنبھال نہ سکے بلکہ تکبر میں آ گئے۔ نمبر ایک بخت نصر جس کا نام فرعون ہے۔ فرعون جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی، اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا کہ اتنی بادشاہت میرے پاس ہے، اتنا کچھ میرے پاس ہے، نہ میں بیمار ہو رہا ہوں، نہ مجھے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ میرا ہے، تو اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، مجھے جھکو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا
حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اس نے کام کروانا شروع کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پانی میں غرق کر دیا، اور اس پانی نے بھی اس کی لاش کو نہ بنایا، باہر پھینک دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک عبرت کا اسے نشان بنا رکھا ہے۔ آج بھی گلتا سڑتا جو ہے وہ نظر آتا پھرتا ہے، زمین پر آتا ہے تو زمین اسے پانی میں پھینک دیتی ہے، پانی میں جاتا ہے پانی اٹھا کر زمین پر پھینک دیتا ہے، نہ زمین قبول کرتی ہے نہ پانی قبول کرتا ہے۔ اس طرح اس کا حال بگڑا۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تکبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں، ظالم و جابر بن بیٹھتے ہیں، پھر ان کا حشر اللہ ایسے ہی کیا کرتا ہے۔ اب چوتھا جو مورخین لکھتے ہیں کہ جو بادشاہ گزرا ہے بدبخت جس نے اس دنیا پر حکومت کی ہے، وہ تھا نمرود۔ یہ نمرود تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا کہ لوگ میری بات مانتے ہیں، میرے سامنے بیٹھتے اٹھتے ہیں، تو لہذا کسی اور کی کیا پرواہ کرنی، میں ہی خدا ہوں، استغفر اللہ۔ اس نے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اینڈ جو ہوا وہ دیکھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذلیل کو پھر کیسے ذلیل کیا، اس بدبخت کو پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واصل جہنم کیا، پھر وہ بھی سننے والا ہوگا۔ اب ایک رات جو ہے نمرود کی بادشاہت ہے، نمرود کی بادشاہت میں نمرود لوگوں سے سجدہ کرواتا ہے، اور جو قریب قریب والے لوگ ہیں وہ آ کر نمرود کو سجدہ کرتے ہیں، اور جو دور دراز کے علاقوں والے ہیں ان کو جو ہے وہ نمرود نے اپنی شکل کے بت بنا کر وہاں پر بھیج دیے کہ وہاں پر جو ہے وہ انہیں سجدہ کیا جائے، میری تصویروں کو، میرے جو ہے وہ بنائے ہوئے بتوں کو جو ہے وہ سجدہ کیا جائے، کیوں میں خدا ہوں۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا، بڑی عیش و عشرت میں رہ رہا تھا، بڑی شان و شوکت میں رہ رہا تھا کہ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، سب کچھ میرا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ رات کو سوتا ہے بستر پر، آنکھ بند ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، ایک ستارہ چمکتا ہے، اس کی روشنی اتنی ہے، اتنی اس کی روشنی ہے کہ اس کے سامنے سورج بے نور ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی ختم، چاند اگر ابھرتا ہے تو اس چاند کے سامنے، اس ستارے کے سامنے اس چاند کی روشنی ختم، اس ستارے کے سامنے جتنے آس پاس والے آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کی روشنی ختم، وہ ستارہ ہی چمک رہا ہے، اس ستارے کی ہی روشنی ہے، اس ستارے کی ہی کرنیں جو ہے وہ ہر طرف پھیل رہی ہے۔ اٹھا گھبرا کر، پریشان ہو کر اٹھا، کہا عجیب بات ہے، عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک ستارہ ہے، وہ ستارہ سورج پہ بھی بھاری پڑ رہا ہے، ایک چھوٹا ستارہ ہے اس کی روشنی چاند پر بھی بھاری پڑ رہی ہے، وہ ستارہ اس قدر روشن ہے کہ آسمان پر اور لاکھوں کروڑوں ان گنت ستارے موجود ہیں، سبھی کی روشنی اس ستارے کے سامنے ختم ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دربار اپنے میں نجومی بٹھا کے رکھے ہوئے تھے، اس نے ستارے دیکھنے والے رکھے ہوئے تھے، جادوگر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، کاہن اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اس نے پیدا نہیں ہوا، وہ بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا یہ ہے کہ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا، جب پیدا ہوگا تو پھر سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر نکتے کی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ نجومی تھے، کاہن تھے، جادوگر تھے، جن کے علم میں آ گیا کہ ابھی وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، وہ پیدا ہوگا، تیری بادشاہت سلطنت خطرے میں ہو جائے گی۔
ان کا علم جو ہے وہ مان رہے ہیں. جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات کی جائے تو کچھ دوست کیا کہتے ہیں کہ نہیں انہیں تو علم نہیں تھا, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, علم غیب نہیں تھا, تو نادان ہے نا وہ. اور جو ان کی باتوں میں بیٹھ کر ہاں میں ہاں ملا بیٹھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے, تو وہ بھی نادان ہے, ناسمجھ ہے کہ ایک جادوگر کے جو ہے وہ علم مان رہے ہیں امام الانبیاء, جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے, جس کے لیے مالک لم یزل نے خود خدا ہونا ظاہر فرمایا ہے, اس کے علم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور کریم اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. عشق و محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے. تو دیکھیے اس نے ایسا کیا, اس نے کہا میرا حکم ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے مرد, یعنی کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے, اور مردوں سے عورتوں کو جدا کر دیا جائے, عورتوں کو مردوں سے جدا کر دیا جائے, الگ الگ. کوئی جو ہے میاں بیوی آپس میں ملاپ نہ کرے, لڑکے الگ لڑکیاں الگ, اور جو بچے پیدا ہو گئے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے, جو ماں کے رحم میں ہے انہیں بھی قتل کر دیا جائے. فرمایا جاتا ہے اس حکم پر 1,00,000 بچے قتل کر دیے گئے. پیدائش کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. بچے لاکھوں قتل ہو رہے ہیں. ادھر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے, ابھی نور ماں کے شکم میں جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں جن جن ماؤں کے جو ہے وہ شکم میں بچوں کا رحم جو ہے وہ موجود ہے, بچے یعنی کہ موجود ہیں, وہ سارے کے سارے بیٹے بنا دیے جائیں, بیٹی کوئی نہ ہو, کیونکہ کوئی میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے. ادھر محبوب کی ولادت باسعادت ہونی ہے تو اللہ بیٹے تقسیم فرما رہا ہے, ادھر بھی وقت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہونے والی ہے, ادھر لاکھوں بچے جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں. برکیف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اس نے لاکھوں بچے بھی قتل کروا دیے. سب کچھ کرنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت نون رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم عطر میں آ گئے, جلوہ گر ہو گئے. آپ نے انہیں اٹھایا, 9 مہینے تک اپنے پیٹ مبارک میں رکھا. جب وقت ولادت قریب ہوا, آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس شہر سے, بابل شہر سے باہر آئیں, اور باہر آ کر ایک غار تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کام کیا کرتے تھے. وہاں آ کر آپ نے ان کی ولادت کی, ان کو پیدا کیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اب ماں تھی, جانے لگی کہ اللہ کا حکم ہے, پتھروں کے ساتھ اس غار کو بند کیا, واپس گھر گئی ہے. بچہ ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اس غار میں ہے. آپ گھر جاتی ہے, گھر سے جب واپس آتی ہے تو غار کو پتھروں سے, جب پتھروں کو جو ہے وہ دروازے سے غار کے منہ سے ہٹاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ غار روشن ہے, نور علی نور ہے, اندر ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہی نور ہے, روشنی ہی روشنی ہے. جب آپ قریب جاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی 4 انگلیوں کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہاں رکھنا چاہے وہاں رکھ سکتا ہے, وہ مالک لم یزل ہے. وہ تو ایک کیڑے کو پتھر کی 7 تہوں میں رزق پہنچا سکتا ہے, تو یہ اللہ کا نبی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں جب میں نے قریب جا کر میں نے اس ہاتھ کو ہٹایا تو میں نے دیکھا ایک انگلی سے دودھ آ رہا تھا, دوسری انگلی سے پانی آ رہا تھا, تیسری انگلی سے شہد آ رہا تھا. فرمایا چوتھی انگلی سے گھی آ رہا تھا. 4 انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چشمے جاری کر دیے تھے, 4 چشمے جاری کر دیے تھے. اور فرمایا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح بڑے ہو رہے تھے، اس طرح بڑے ہو رہے تھے کہ ایک دن میں ایک مہینے کے برابر اور ایک مہینے میں ایک سال کے برابر بڑے ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑا فرمانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام کی جو ہے وہ باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں دینی تھی، بادشاہت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھنی تھی، پر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان بھی لیا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو سیرت انبیاء اکرام علیہ السلام پر چلنے والا بنائے۔